اسرائیل کے ساتھ طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ بیروت میں ضلع وطن حماس کے ایک رکن کا دعویٰ۔ فلسطین کی بنیاد پرست گروپ حماس کے ایک سینئر رکن نے کہا کہ حماس اسرائیل کے ساتھ طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے اور غزہ میں قید درجنوں یرغمالیوں کو اسرائیل اور بیرون ملک قید فلسطینیوں کی رہائی کے لیے استعمال کرے گی۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے بیروت میں گروپ کی ضلع وطن رکن علی بارکاہ نے کہا کہ حماس کے پاس راکٹوں کا ذخیرہ ہے جو طویل عرصے تک چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس جنگ کے لیے اور تمام حالات سے نمٹنے کے لیے اچھی طرح سے تیاری کی ہے، حتیٰ کہ طویل جنگ کے منظرنامے سے بھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس اسرائیل جیلوں میں قید لوگوں اور یہاں تک کہ کچھ فلسطینیوں کی رہائی کے لیے یرغمالیوں کا استعمال کرے گی۔ ان کے تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے جب غزہ میں حماس کے زیر حراست 100 سے زائد افراد کی قسمت کے بارے میں خدشات بڑھ گئے۔ پیر کو حماس نے دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیل نے رہائشیوں کو پیشگی انتباہ کے بغیر غزہ کی پٹی میں فضائی حملے کیے تو وہ اپنے یرغمالیوں کو سزائے موت دینا شروع کر دے گا۔ فلسطینی بنیاد پرست تنظیم حماس نے ایک حیرت انگیز کثیر محاذی حملے کے دوران 100 سے زیادہ افراد کو یرغمال کیا اور انہوں نے 700 سے زیادہ اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا، جس میں ہفتے کو اسرائیل کی تاریخ کا سب سے مہلک دن بنا۔ اسرائیلی میڈیا نے پیر کو بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد 900 تک پہنچ گئی ہے۔ اس حملے کے جواب میں اسرائیل نے ہوائی اور سمندر سے حملے شروع کیے ہیں، جس کے بارے میں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ غزہ میں 680 سے زیادہ فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ علاقہ 2.3 ملین لوگوں کا گھر ہے جہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ کے مکمل محاصرے کا اعلان کرتے ہوئے پانی، خوراک اور بجلی کی فراہمی منقطع کر دی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے ساتھ اپنے انٹرویو میں بارکاہ نے کہا کہ غزہ کے اندر صرف چند اعلیٰ کمانڈروں کو ہفتے کے روز اسرائیل میں دراندازی کے بارے میں علم تھا اور یہ کہ گروپ کے قریبی اتحادیوں کو بھی وقت کے بارے میں پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے ان خبروں کی تردید کی کہ ایرانی سیکیورٹی اہلکاروں نے حملے کی منصوبہ بندی میں مدد کی ہے۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی اور لیبنانی حزب اللہ جیسے اتحادی اگر غزہ کو تباہی کی جنگ کا نشانہ بنایا گیا تو جنگ میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حماس بھی اس کارروائی کی حد سے حیران ہے اور کہا کہ اس نے اسرائیل سے اس حملے کو روکنے یا محدود کرنے کی توقع کی تھی۔ بارکاہ نے کہا کہ ہم اس عظیم تباہی سے حیران تھے، ہم کچھ فائدہ اٹھانے اور ان کے تبادلے کے لیے قیدیوں کو لے جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی قائد مقرر اکبر الدین اویسی کی قیادت اور سرپرستی میں عوامی خوشحالی مسائل کے حل اسکیمات پر شعور بیداری خصوصی رہبری رہنمائی انجام دی جا رہی ہے۔ مجلس کا نظم العین عوامی مسائل کا حل ہے۔